شہنشاہ خطابت مبلغ سنیت حضرت علامہ شاہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ رضوی ازہری استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اکرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى وعلی آلہ واصحابہ اہل التقى والنقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحدیث المبارک، رب اشعث اغبر ذی طمرین لا یؤبو به لو اقسم علی اللہ لأبرہ، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں جامعۃ الرضا کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے میزبان اور میزبان مہمانوں کو موقع دیا کرتا ہے، لیکن استاد گرامی وقار سینئر مفتی مرکزی دارالافتاء حضرت علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ کا اصرار ہوا، الامر فوق الادب کے تحت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا، اور دوسرا نقطہ یہ بھی پیش نظر کہ اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں کچھ خراج پیش کرنے کے بعد متوالوں کی فہرست میں اپنا نام بھی درج کروا لوں۔ زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، معمولات اہل سنت کے مطابق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ جتنا پیار، جتنی محبت اور جتنی عقیدت اپنے نبی سے رکھتے ہیں اسی کے مطابق پیش کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور تاج شریعت کے اس مبارک دیار میں حاضر ہونے والوں، اپنے مرشد گرامی کی کرامتوں کو اپنے دلوں میں سجانے والوں، حضور تاج شریعت کا درود کے متعلق کیا عمل رہا؟ میں نے 8 سال کی زندگی میں 2012 میں جامعۃ الرضا کے اندر قدم رکھا، اور ایک خادم کی حیثیت سے حضور تاج شریعت کے حکم کے مطابق میں وہاں پر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 8 سال کی زندگی میں نے حضرت کی دیکھی ہے کہ حضرت کبھی دلائل الخیرات شریف کو قضا کرتے ہی نہیں، اور آپ دلائل الخیرات شریف کو پڑھ کر دیکھیے، اس کے فضائل میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ کنٹینیو اور برابر 7 سال تک پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منصب ولایت پر فائز فرما دیا۔ اور میرے مرشد گرامی کا معاملہ تو یہ کہ حضور تاج شریعت 7-8 سال نہیں بلکہ نہ جانے کتنے سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اب بیٹھیے، ذرا جلدی سے بیٹھ جائیے، وقت بڑا مختصر ہے، اور جو وقت جا رہا ہے حضرت میرا ہی جا رہا ہے، وقت میرا ہی جا رہا ہے۔ محبت سے ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ یہ حدیث سن لیجئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، وفی روایت اخری غرست لہ شجرۃ فی الجنہ۔ اب اس کو بھولیے گا نہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ
الحمدللہ بول دیتا ہے، اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ درخت لگواتے رہے، گفتگو سنتے رہے۔ میں نے 8 سال کی زندگی میں تاج شریعت کا کبھی یہ عمل فوت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ زمانہ کہتا ہے بہت زمانے سے تاج شریعت پڑھ رہے تھے، اگر درود و سلام کی حیثیت سے دیکھا جائے تب بھی میرا مرشد ولی کامل ہے۔ اگر تصانیف کی روشنی میں دیکھا جائے، ایک شخص نے یہ کہا کہ تاج شریعت ایک خالص پیر تھے۔ میں نے کہا اگر تاج شریعت کی خالص پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ فقیر تاج شریعت کی بارگاہ میں بیٹھ، میں تجھے کتابوں کے نام گناتا شروع کرتا ہوں۔ میرات النسیہ بجواب البریلویہ، آپ جانتے ہیں احسان الہی ظہیر نے البریلویت کو لکھنے کے بعد اور اس دیوبندین نے اس کا عربی میں ترجمہ کرنے کے بعد جامع ازہر کی لائبریری میں اس کو اسپیشلی رکھا جاتا ہے۔ الامام ابو الحسن الندوی کے نام سے وہ ایک خاص اسپیشل خانہ ہے جہاں علی میاں کو پہچانا جاتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کو کیا بولا جاتا تھا؟ اعلیٰ حضرت کے لیے ہم نے ڈکشنری میں دیکھا، انہوں نے کہا الامام احمد رضا خان ہوا مؤسس الفرقۃ الجدیدہ اور اسمہا البریلویہ، انہوں نے کہا احمد رضا خان ایک نئے فرقے کا بانی ہے جس کو بریلوی فرقہ کہا جاتا ہے۔ سارے مولوی خاموش تھے، لوگوں کے قلم بند ہو گئے تھے، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درود و سلام ہو مصطفیٰ کریم کے سچے غلام پر جس نے میرات النسیہ بجواب البریلویہ تحریر کر کے پورے علماء اہل سنت اور پورے عوام اہل سنت کی طرف سے ایسا جواب دیا ہے کہ آج تک وہابیت اس کا جواب لانے کے لیے قاصر نظر آتی ہے۔ تاج شریعت کی شخصیت کو دیکھ، حضور تاج شریعت کے پاس پاکستان کا ایک فتویٰ آتا ہے، فتویٰ کتنا تھا؟ صرف ایک جملہ لکھا تھا، ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں تاج شریعت نے کتاب لکھی سد المشارع فی الرد علی من یقول ان الدین لا يحتاج الى الشارع۔ سرکار تاج شریعت کے پاس ایک جملہ آیا تھا، آج ہمارے پاس میٹر ہوتے ہیں، آج کے دور میں مصنف بننا بہت آسان ہے، راتوں رات نیٹ سے میٹر چرا لیا جاتا ہے، دوسرے دن کتاب کو تصنیف کا نام دے دیا جاتا ہے، مگر عام مرشد گرامی کی شخصیت کو دیکھ، اگر میں تصانیف کے حوالے سے بولتا چلا جاؤں تو یہ 8 سال کی زندگی میں نے تاج شریعت کی دیکھی ہے، قسم خدا کی رات ختم ہو جائے گی مگر تاج شریعت کی خدمات ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کا معاملہ یہ تھا، ایک پیر آپ کا زین پر ہوتا تھا، دوسرا گھوڑے پر ہوتا تھا، پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کس طرح اپنے ولیوں کے لیے وقت میں برکتیں دیتا ہے، اگر ان برکتوں کا مظہر دیکھنا ہے تاج شریعت کی شخصیت کو دیکھ لو۔ 80 سال کی تقریباً زندگی میں ایک طرف ہمیں مرشد پیر بھی نظر آتا ہے، ایک طرف ادیب بھی نظر آتا ہے، ایک طرف محدث بھی نظر آتا ہے، ایک طرف مفسر بھی نظر آتا ہے۔ آپ کی تعریفات کو دیکھا جائے، آپ نے جو اعلیٰ حضرت کی عربی اردو کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، ارے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی اردو کتابوں کو سمجھنا اور اس کی اردو کو سمجھنا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر تاج شریعت کو میں نے دیکھا، مولانا عاشق صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت کا ایک پورا چیپٹر، ایک پورا سینٹینس اور جملہ بول دیا کرتے تھے اور تاج شریعت پورے ترجمے کی روح کو سامنے رکھ دیتے تھے۔ اگر کہیں تعجب والا مزاج ہے یا ادبا بیٹھے ہوئے ہیں، ادیب جانتے ہیں کس طریقے سے جملوں کو تعبیر کیا جاتا ہے، اگر تعجب والا جملہ ہو تو تاج شریعت عربی میں وہی جملہ لا رہے ہیں جو عرب بولا کرتے ہیں، یہ تاج شریعت کی شخصیت ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر تاج شریعت کو استاد کی حیثیت سے دیکھنا ہے، آج مدارس اہل سنت میں علماء کو کیسے پڑھانا چاہیے، اگر اس پڑھانے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو فن تعلیم و تربیت کسی مینائی وغیرہ کی مت دیکھو، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو تاج شریعت کے دروس بخاری کا مجموعہ منہج الباری فی حل صحیح بخاری کو پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ تاج شریعت خالی پیر نہیں تھا، اپنے زمانے کا ایک استاد کامل بھی تھا۔ وہی سبحان اللہ وہی زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعت، جانشین حضور تاج الشریعت، شہزادہ حضور تاج الشریعت۔ ایک مسئلہ اور اٹھا، تحقیق پیش کرنے والوں نے تحقیق پیش کی، کہنے لگے یہ بریلوی جو فرقہ ہمیں بولا جاتا ہے یہ نام دیوبندیوں کا دیا ہوا، تاج شریعت نے اس میں لکھا ہاذا دیدن اہل البدع والخرافات الدیابنہ، کہا یہ ہے، مگر آج کے دور میں بریلوی کا لفظ بول کر جماعت اہل سنت کو مراد لیا جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں ابتدا میں یہ نام ہمارے ساتھ چسپا دیوبندیوں نے کیا تھا،
मगर आज जब लफ्ज़ बरेलवी बोला जाता है तो उससे जमात अहले सुन्नत को समझा जाता है। आज लोगों को मसलक के नाम से भी चिढ़ होती है, बनाने किस तरीके से चिड़े हो रही है। एक मौलवी ने तो यहां तक कहा कि कोई नाबीना भी काजी हो सकता है। मैंने कहा अगर तूने मुस्तफा की हदीसें पढ़ी होती तो कसम खुदा की तुझे समझ में आ गया होता। उठाओ रियाजुस सालिहीन को, सरकारे दो आलम फरमाते हैं अल्लाह ताला जिसको इन दो हबीबतैन का लफ्ज आया है, अल्लाह इन दो चीजों के जरिए जिसको आजमाता है और अगर वो उस पर सब्र करता है तो अल्लाह उसको जन्नत की जमानत अता कर दिया करता है। मैंने कहा तू आंख रख के इतनी किताबें कौम को न दे सका जितनी किताबें मेरा मुर्शिद ज़ाहिरी बीनाई को खत्म करने के बाद कौम को देता नजर आता है। कहीं आपकी ताजे शरीयत की अल फर्दा फी शरह कसीदतुल बुर्दा हमारी कौम के हाथों में आती है, यह कब की तशरीफ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इस पोते को देखो, जब एक ने कहा था कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो हदीस है हदीस इफ्तिराक उम्मत, कहा था कि इसके अंदर ये जो उम्मत है इस उम्मत से मुराद उम्मत इजाबत है, उम्मत दावत नहीं है। इस तरह के जुमले आए तब ताजे शरीयत ने पूरा मकाला लिखवाया और एक राम की तारीफ की गई थी तब ताजे शरीयत ने एक मकाला लिखवाया। मैंने अपनी आंखों से देखा फतहुल बारी का दर्स चल रहा है, ताजे शरीयत की बारगाह में बैठा हूं, हजरत एक तालीक लिखवा रहे हैं। ताजे शरीयत क्या लिखवा रहे हैं? तालीक लिखवा रहे हैं। फतहुल बारी के मुसन्निफ ने शाफई मसलक की तायीद की थी। ताजे शरीयत ने मौलाना आशिक से कहा जरा कलम उठाओ और डायरी लो। कसम खुदा की मैं मुबालगा नहीं करता, मैं इसलिए तारीफ नहीं करता हूं कि ताजे शरीयत मेरे मुर्शिद थे, मैं इसलिए तारीफ करता हूं कि ताजे शरीयत मेरे मुर्शिद नहीं मुस्तफा के सच्चे गुलाम थे। ताजे शरीयत ने तालीक लिखवाई, अरबी पढ़िए, अन्नहयुल अकीद अनिस्सलाती बिला इदत तकलीद इसको पढ़े, अलहादिल काफ फी हुक्म ज़ियाफ को पढ़े, सुभान सुब्हू का उर्दू किताब अरबी तर्जमा पढ़े। लगता है कि मुर्शिदे गिरामी को अल्लाह ताला ने वो वकार अता किया था। हाथ तो ताजे शरीयत का होता था मगर अल्फाज सैयदी सरकार आला हजरत के हुआ करते थे। तो किसी को लगेगा अकीदत वाला जुमला लगे तो लगने दे, मैंने अपने इल्म के मुताबिक यहाँ फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम के एतबार से सब बैठे हुए। कुरान ने एक मंजर दे दिया है, एक मजहब हमें बयान कर दिया, एक नजरिया दे दिया, मगर इतना याद रखें अगर किसी को तहकीक चाहिए तो अल कुतुब वल गौस मानन, ये नेट पर सर्च करे तब उसको मिलेगा। मैंने ताजे शरीयत की शख्सियत को देखा और मैंने कुतुब की अलामतें पढ़ी। मैं ये दावा यही नहीं, रमजान में दुबई की सरजमीन पर गया था, वहां भी मैंने यही दावा किया था। अल्लामा मुफ्ती अफजाल साहब किबला बैठे हैं, हजरत मुझसे पहले तशरीफ लेकर के गए थे और भी हिंदुस्तान के कई इलाकों में मैंने ये दावा किया और मैं इस बात का मुतमन्नी नहीं हूं कि कोई मेरी बात की तस्दीक करे, ये मेरा अपनी तहकीक है। आप जिसको चाहे तहकीक का दरवाजा खुला है वो तहकीक कर सकता है, मगर ऐसी तहकीक नहीं मानेंगे जो तहकीक करने वाला आला हजरत का पासन भी ना हो। हम कहते हैं तहकीक का दरवाजा बंद नहीं है, मगर ऐसी तहकीक पर अमल नहीं किया जाएगा जो तहकीक करने वाला सही से अरबी भी नहीं जानता है, सही से तर्क भी नहीं रखता और आला हजरत की इबारतों को समझने की समझ भी नहीं रखता है। फिर अगर तहकीक करे तो ऐसी तहकीक हमें कबूल नहीं है। आज ताजे शरीयत की शख्सियत को देख, हुजूर ताजे शरीयत आपका मकाम क्या था? रूहानियत में मैंने जहां तक समझा तो मेरा मुर्शिद खाली आलिम नहीं था बल्कि अल्लाह ने मनसबे विलायत में कुतुब का दर्जा अता फरमाया था। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। ताज शरिया, ताज शरिया। और अभी जमाना कहेगा कि ये बरेली की किस्मत है जहां तीन तीन मुजद्दिद एक साथ आराम कर। अभी नहीं कह रहा है मगर कहेगा, जब शर्तें पड़ेगा तो कहेगा। इल्म जो होता है मजबूत दलाइल के साथ अपनी बात को मनवा लिया करता है। उलमा इकराम बैठे हैं, मैं यहां इनके सामने पस्त कद हूं, इसको बोना कद भी बोला जाता है, मगर जसारत कर रहा हूं। और एक बात और सुने, जिसने यह कहा था हजरत कद के एतबार से तो लंबा हूं, इल्म के एतबार से बोना कहा जा सकता है, मगर इतनी बात याद रखें हुजूर ताजे शरीयत के ताल्लुक से जिसने कहा कि जाहिरी आंख रखते हैं, जाहिरी आंख नहीं तो कादिल कुजात क्या होंगे। मैंने कहा अगर आंख के लिए आंख होना
वही शर्त है तो बोल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की आंखें भी तो आखिर में चली गई थी, सदर शरीयत की आंखें भी तो चली गई थी, और देख ले साहिब तफसीर इब्ने कसीर की आखिर उम्र में आंखें चली गई थी। तो क्या आंखों के जाने से उसका ज़ाहिरी इल्म भी चला जाता है, उसका बातनी इल्म भी चला जाता है? हमने कहा तेरा मयार बहुत गलत है। मेरे मुर्शिद का आलम तो यह था कि अल्लाह ने 4 आंखें रखी है, तो ज़ाहिरी आंखें होती है, तो बातनी आंखें होती है। अगर अल्लाह किसी वली की ज़ाहिरी आंखें ले लेता है तो ज़ाहिरी आंखें लेना यह उसके विलायत के दर्जात को बुलंद करने का जरिया बन जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वजह थी वाह वाह, कि मेरे बहुत मुर्शिद को अल्लाह ने दर्जात अता किए। बहुत अच्छा हजरत, और जिंदाबाद। मुर्शिद ने यह कह दिया गोया कि पाक परवरदिगार आंखें तेरी हैं, ले ले तू, लेकिन मुझे इन जाहिरी दर्जात की जरूरत नहीं है। हदीस में है ना, एक कांटा चुभता है, अगर अल्लाह ताला की बारगाह में वो आहू फुका ना करे, सब्र करे, तो अल्लाह एक कांटे पर एक नेकी अता फरमाता है, एक गुनाह मिटा दिया। तो आंख तो बहुत कीमती चीज है, मगर मुर्शिद गिरामी का आलम ये मेरा खुद मुशाहदा है। अल्लामा शकील साहब बैठे, कमर मियां साहब किबला का जब इंतकाल हुआ था, मौलाना आशिक साहब कहीं गए थे, हजरत का हुक्म हुआ कि शहजाद को बुला लिया जाए। मैं गया वही काम कराने के लिए जो काम बुखारी शरीफ का हो रहा था। हजरत की तसनीफ नहीं है वो, हजरत की तसनीफ पर लोग कहते हैं मनहतुल बारी में क्या दिया है। मैंने कहा मनहतुल बारी ताजे शरीयत की तसनीफ थोड़ी है, अगर क्या दिया है ये पढ़ना है तो इन किताबों के नाम मैंने जिक्र किए, इनको पढ़ के देख ले, समझ में आ जाएगा। मगर हमने कहा ताजे शरीयत का मकाम क्या है, कुव्वते हाफजा अल्लाह ने किस गजब की अता फरमाई थी। हुजूर ताजे शरीयत बैठे हैं, हजरत ने कहा पढ़ो। एक मसला आया, एक बदवी जुल्खुवैसरा तमीमी जो था उसने मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया था। आपको पता है कि जब जमीन नापाक हो जाए तो पाक करने के जो तरीके हैं, हजरत ने कहा वो पढ़ो। मैं बुखारी शरीफ बुखारी शरीफ भी पढ़ रहा था और उससे मुताल्लिक जो शुरुआत थी वो भी पढ़ता चला जा रहा था। उलमा खास तौर से इस जुमले पर तवज्जो दे, मैं बार बार कह रहा था रवाहुन नसाई, रवाहुन निसाई, निसाई। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा क्या बोलता है निसाई, निसाई, बेफतही नून पर अन-नसाई। जो मेरे उलमा आंख नहीं है, जाहिरी आंख नहीं है, मगर इल्म का आलम देखो। मैं कितना बयान करूं, आप देखिए जरा सेमिनार में मैंने बड़े मुफ्ती साहब को, बड़े बड़े मुफ्तियाने इकराम को इबारत पढ़ते हुए देखा। हजरत बैठे हैं, हजरत फरमा रहे हैं नहीं ये इबारत ऐसे नहीं ऐसे। सुभान अल्लाह, क्या बात। मुफ्तियाने इकराम एक एक महीना अपनी तहकीकात के लिए तैयारी करें और मेरा मुर्शिद गिरामी मुसलसल सफर करे और उसके बाद सेमिनार में शिरकत हो जाए। तो ताजे शरीयत का आलम यह है, बड़े बड़े मुफ्तियों को अपनी तहकीक से पीछे हटना पड़े। ऐसा लगता था कि ज़बान तो ताजे शरीयत की है मगर फैजान आला हजरत का बांटा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, तो दावा कर रहा हूं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत की फतावा बहुत। रज़िया को पढ़िए और फिर ताजे शरीयत की तहरीरें पढ़े। आला हजरत की इबारतों का अक्स नजर आता है, अक्स नजर आता है ताजे शरीयत की इबारतों में। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा पढ़ो इबारत, मैंने पढ़ी। जुल्खुवैसरा पेशाब करके गया मस्जिद नबी में, यस्सिरू वला तुअस्सिरू के अल्फाज हदीस में, पूरा वाकया नहीं बता रहा हूं। वो पेशाब कर रहा था, अब उस जमीन को कैसे पाक किया जाए। तो हजरत ने कहा फतावा आलमगीरी उठाओ। मैंने इबारत पढ़ी, इबारत पढ़ने के बाद उसमें कहा था बेशमसिन और युबसिन वगैरह के अल्फाज थे। हजरत ने कहा इसको कोड कर लो, मैं रिकॉर्ड कराऊंगा। हजरत रिकॉर्ड कराते थे। मैंने कहा ठीक है हुजूर, रिकॉर्ड करा देना। मोबाइल वो रिकॉर्डर जो रहता था उसमें पढ़ना पड़ता था। हुआ क्या, तवज्जो चाहूंगा आपकी, हुआ क्या 4 दिन गुजर गए। अरे भाई सगे भाई का इंतकाल हुआ तीजी के बाद। हजरत का गम जब हल्का हुआ तो मुझसे कहने लगे लाओ मौलाना मैं जरा कुछ पढ़ देता हूं, कुछ बताई देता हूं, बोल देता हूं। सारी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, आखिर वक्त था। हजरत ने कहा वो इबारत निकालो जो फतावा आलमगीरी में है, लेकिन मुझे वमा अंसानियु इल्ला शैतानो अन अस्कुरा पर, शैतान ने भुला दिया। क्या करता, भूल गया, कोट करना भूल गया, निशानी रखना भूल गया। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा बोलो। मैंने कहा हुजूर, अब हुजूर ताजुश शरिया फतावा आलमगीरी की इबारत जू की तू पढ़ रहे, अल्फाज के साथ, अरबी अल्फाज के साथ। मैंने कहा हुजूर ये नहीं है। मुझे याद आता है अल्लामा शकील साहब थे, हमारे मदरसे के मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब थे, और शहीद नूरी साहब भी बैठे थे, हुजूर अज्जद मियां साहब भी बैठे थे। हजरत के अंदर जलाल भी था, जमाल भी था। जलाले उमरी देखना है तो ताजे शरीयत का जलाल है।
शरीयत के मामले में किसी से कंप्रोमाइज नहीं, कोई भी हो, अपना हो या गैर हो। मैं बहुत सी बातें ऐसी जानता हूं जो यहां शेयर नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, मगर इतना जाने मेरे मुर्शिद ने ना अपने को देखा है ना गैर को देखा है। अगर शरीयत के खिलाफ जबान चलाई है तो मुर्शिद का कलम हरकत में आ गया। हुजूर ताज शरीयत ने कहा बोलो। मैंने कहा हजरत ये इबारत है नहीं फतावा आलमगीरी में। हजरत को जला लाया, बोले जा तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं खामोश हूं। हजरत उठे, इस्तिंजे के लिए गए और जलाल जमाल में कैसा बदला, सुभान अल्लाह। खुद ही दरवाजा खोलकर बोले शहजाद आराम से देख ले, अभी आ रहा। जो बयान मेरे मुर्शिद ने बताया था, जमीन को किस तरह पाक किया जाए, अल्फाज क्या है, मैंने कहा मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। अल्लामा शकील साहब, मौलाना मुतीउर रहमान साहब ये बैठे थे। मैंने कहा आप देखिए जरा। हम सब ने मिलकर तलाश किया तो कसम खुदा की यह बिला मुबालगा, इसमें मुबालगे की आमेजिश नहीं है। जिस जगह मेरे मुर्शिद ने कहा था, जिस किताब में मेरे मुर्शिद ने कहा था, जिन अल्फाज के साथ मेरे मुर्शिद ने निशानदही फरमाई थी, सईद नूरी कहने पर मजबूर हो गए। कहने लगे हजरत जहां आपने कहा था, जैसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे, जिस किताब में बोला था, उसी किताब में हजरत इन्हीं अल्फाज के साथ इबारत मौजूद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, वाह वाह वाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। कहने लगे करामती ज़ाहिरी ताज़िया, आंखें। जिंदाबाद। हमने कहा तेरी जाहिरी आंखें, तुला कितनी किताबें लिखी तूने? मेरे मुर्शिद की तहकीक के मुकाबले में कोई तहकीक ला। एक बात बता रहा हूं, अल्लामा शकील साहब यहां रावी बैठे, खुद ही रावी है और अल्हम्दुलिल्लाह सिका रावी है। एक रावी और है कारी फैजुल नबी साहब किबला, ये भी सिका रावी है माशाअल्लाह। ये उम्रा करने गए थे हजरत के साथ, माशा अल्लाह। हुआ क्या, इनकी ख्वाहिश थी, इन्होंने इधर से टिकट निकलवाया, उधर से हजरत तशरीफ ले गए। आंख की बात बता रहा हूं, हुजूर ताजे शरीयत गए। अल्लामा जाहिद साहब, आपकी खास तवज्जो चाहता हूं अल्लामा जाहिद साहब। अब जाहिद फिर दुनिया है ना, अब जाहिद फिर कलाम हो जाइए और गुफ्तगू सुनिए। हुजूर ताजे शरीयत की बारगाह में दो शेख आए कारी साहब, दो शेख आए खालिद मक्की जो कन्नौज के रहने वाले हैं, पैदा वही जद्दा में हुए। हजरत की बारगाह में आए दो शेख, बसारत जाहिरी बसारत काम नहीं कर रही है मगर बातनी बसीरत पूरा काम कर रही है। हुजूर ताजे शरीयत की बारगाह में आए, हजरत ने उनमें से एक शेख से पूछा कैफा हालों का, आप कैसे हैं? दूसरे से ये नहीं कहा कैफा हालों का, बल्कि बोले कैफा हालो अबी का, तुम्हारे अब्बा की तबीयत कैसी है? वाह, तवज्जो फरमाइएगा। वो शेख हजरत से मिलकर न बाहर गए, दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगे वल्लाही हाजा वलीयोन, खुदा की कसम अख्तर रजा वली है। खालिद मक्की ने अरबी में पूछा कैफा आरफ तुमने कैसे पहचाना? वो कहने लगे मैं बताऊं आपको, हजरत ने मुझसे कहा तुम्हारी तबीयत कैसी है, और मेरे साथ वाले से कहा तुम्हारे बाप की तबीयत कैसी है। देखो ताजे शरीयत की निगाह कहाँ जा रही है। कहते हैं इनके बाप हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मौत और हयात के बीच जूझ रहे हैं। ताजे शरीयत ने बता दिया कि हमें कोई बताए या ना बताए, मगर रब्बे कदीर का नूर हमें सारी चीजों को आश्कारा और जाहिर कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तक़ू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंशुरु बिनूरिल्लाह, मा तक़र्रबा अब्दुन बिमिस्ली अदाई मफ्तरस्तु अलैहि वला यज़ालु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फइज़ा अहबब्तुहु कुन्तु लहु समअन व बसरन व यदन व रिजलन बी यस्मा व बी युबसिर व बी यमशी व बी यब्तिश व बी यंतिक। पूरी हदीस कुदसी है। कहां कहां तक सरकार ताजे शरीयत के मनाकिब बयान करो, हजरत ने इजाजत दे दी। सुनिएगा, असल में ऐसा होता है, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो घर वाला ही बता पाता है और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो करीबी ही बता पाता है। अल्लामा अफजाल साहब तो मुझसे पहले से आए, हजरत तो बहुत पहले से हैं, है ना। हजरत को मुझसे ज्यादा राज मालूम है, तो जितना करीब रहता है उतना ही समझता है। बताएंगे हजरत इंशाअल्लाह, टकराएगा नहीं, बताएंगे, ऐसा बताएंगे जो टकराएगा भी नहीं। मोहब्बत से जरा खजूर का दरख्त लगवा लीजिए और मोहब्बत से लगवाएं। ताजे शरीयत की शख्सियत देखो, अल्लामा शकील साहब परसों ही बयान कर रहे थे, हुजूर अज़्ज़त मियां साहब ने खुद कहा
کہ حضور تاج شریعت کا معمول یہ تھا، فجر کی نماز پڑھ کے حضرت اپنے کمرے میں جاتے اور جا کر کے ساتھ والے سے، اپنے بیٹے سے یا اپنی پوتی داماد سے کہتے جاؤ امی کو سلام بول دو. امی کو اور ہماری روحانی ماں حضور تاج شریعت کی زوجہ محترمہ، امی کو سلام بول دو. یہ ہے بیویوں کے ساتھ طریقہ. سرکار دو عالم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طبیعت خراب ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بھیجا اور کہا، اب حضرت فاطمہ کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے ابو جان کو بلا کر لے کر آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. سرکار نے کہا بولو شریک حیات کیا ہوا؟ خدیجہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی سرکار میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے بخار آ گیا ہے، توجہ فرمائیے گا. کہا اب میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں نہیں رہ پاؤں گی. سرکار یہ جو آپ کے شان مبارک پر چادر مبارک پڑی ہے، آج ہمارے یہاں کملی کملی کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، تاج شریعت کا فتویٰ اس کے تعلق سے بھی. کملی نہیں بولو، نوری چادر بولو. نوری چادر اردو کا زمان، اردو کا دامن تنگ ہے لیکن اتنا تنگ نہیں کہ تمہیں الفاظ ہی نہیں ملتے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ تاج حضور سیدی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کیا بات؟ کہنے لگی سرکار میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب میں دنیا میں رہ نہیں پاؤں گی، سرکار مجھے یہ چادر مبارک دے دے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی چادر مبارک کو میں اپنا کفن بنا لوں. سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، لو طلبتی جلدی لآتیتکی بھی. اے میرے خدیجہ یہ چادر مانتی ہو، آؤ ساری دنیا کے لیے مصطفیٰ بیویوں سے پیار کرنے کا ایک مزاج دے کر گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ چادر مانتی ہو، اگر محمد سے اس کے جسم کی کھال مانتی محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. یہ 3 طلاق 2 طلاق 1 طلاق سب ختم ہو جائیں گی. سرکار کی سیرت پر عمل تو کر لو. حضور تاج شریعت نے کہا کہ سلام پیش کرو. اب انہی دنوں وال پڑنا تھے، امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مشن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی. حضور تاج شریعت کی شخصیت، حضرت کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت سلام کہتے تھے. میاں کہتے ہیں حضور عزت میاں صاحب قبلہ، اور ان کے پاس والے کہتے ہیں ہم چکر میں پڑ گئے، صبح کو حضرت پوچھیں گے تو بتائیں گے کیا؟ کسے پیش کریں گے؟ بتائیں گے کیا؟ اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ غلط بول نہیں سکتے، پکڑ جائیں گے. حضور تاج شریعت کی کرامت دیکھو. اور میں کہوں گا خدا را صرف کرامتوں سے میرے مرشد کو مت پہچانوانا، کرامتیں بھی بیان کرنا، کرامتوں سے زیادہ تاج شریعت کی تصانیف کو سامنے لے کر کے آنا، تاکہ ان نام نہاد مولویوں کی کلہی کھل جائے، پتہ چل جائے کہ مرشد خالی مرشد اور پیرا مریدی کا عمل ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ رب نے آپ کو اپنے زمانے کا ایک اچھا مصنف بھی بنایا تھا. اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو سفینہ بخشش کو پڑھوا دینا، سمجھ جائیں گے اردو زبان میں تاج شریعت کا کیا مقام ہے. اگر عربی پڑھوانا ہو تو میرات النجدیہ پڑھوا دینا، النحی العقید پڑھوا دینا، سبحان السبو پڑھوا دینا. یہ ساری کتابوں کو پڑھیں گے بعد میں سمجھ میں آ جائے گا کہ تاج شریعت کو عربی میں کیا مقام ہے. اور اگر انگلش میں مقام دیکھنا ہو تو ساؤتھ افریقہ کا وہ حضرت کا لکھا ہوا مقالہ پڑھوا دینا، حضرت کے انگلش میں کیے ہوئے ترجمے پڑھوا دینا. اگر تاج شریعت کا کمال دیکھنا ہے، مقبولیت دیکھنا ہے تو تاج شریعت کے مقبولیت کے واقعات سنا دینا. کیا مرشد گرامی وقار کا عالم ہے. کہتے ہیں حضور اسد میاں صاحب قبلہ، حضور تاج شریعت نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کمرے میں آئے معمول کے مطابق، مگر یہ نہیں کہا کہ امی کو سلام کہہ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ، یہ نہیں کہا. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، چوتھے دن امی جان ڈسچارج ہو کر آئیں. حضور تاج شریعت نے خود کہا امی جان سے طبیعت معلوم کر لو، سلام بھی کہہ دو، طبیعت بھی معلوم کرو. حضور اسد میاں صاحب کے 3 نمبر کی بیٹی ہے جویریہ نام کی. حضور تاج شریعت گھر میں 2 کو بڑا پیار کرتے تھے، پیار تو سب کو کرتے ہیں، مگر اسد میاں صاحب کے 2 بچوں پر، ایک جویریہ پر اور ایک حسام میاں. ابھی بتاؤں گا. جو کہتے ہیں بریلی خالی ہو گیا، ہم نے کہا تاج شریعت کے بعد خالی نہیں ہوا ہے. میرا مرشد اور خاندان اعلیٰ حضرت یہ بشارت اعلیٰ حضرت کا نمونہ ہے. میں دلیل دے کر کے جاؤں گا، دلیل دوں گا، اگر دلیل ہو تو قبول کرنا، زندہ باد. میری بات کو میرے پاس رکھ دینا، واپس کر دینا. حضور تاج شریعت کی اس پوتی نے کہا ابو جان آپ کیا کیا بار بار پوچھتے رہتے امی کیسی؟ اب
ابا جان کا لقب استعمال ہوتا تھا. ابا جان ہم لوگ بھی ابا بولتے تھے. کہنے لگے کہ کیا آپ بار بار امی کو پوچھتے رہتے ہیں. حضور تاج شریعت کا جملہ سننا. آپ نے کہا بتاؤ یا مت بتاؤ, اختر رضا کو پتا چل ہی جاتا ہے. بول, تو آنکھیں رکھ کے نہیں دیکھ پاتا. تیری آنکھوں میں اشباہ منطق کا پورا طور طریقہ آ جاتا ہے کہ ہم نے ایک شکل و صورت دیکھی, گھوڑا ہے کہ بندر ہے, بعد میں پتا چلے گا. ہم نے کہا یہی تک رہے گا. تو مرشد کی ظاہری آنکھیں نہیں, باطنی آنکھیں کھل گئی. بشارت بتا دوں, اگر اجازت ہو تو بتا دوں. اٹھائیے امام احمد رضا اکیڈمی کی ملفوظ کامل حصہ سوم. اعلی حضرت امام اہل سنت سے کسی نے عرض کی, سرکار یہ بتائیں آپ کی تاریخ ولادت قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ سبحان اللہ, سب جانتے علماء. اعلی حضرت نے فرما دیا اولئک کتب. آپ نے تلاوت کر دی, تلاوت کی قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اب ایک مسئلہ اور یہ ہوتا ہے نا, بریلی میں جسے دیکھو نکالا جا رہا ہے, ٹھیکہ لے لیا ہے. ہم نے کہا ٹھیکہ نہیں لیا ہے, تم جیسے مولویوں کو سدھارنے کے لیے تاج شریعت نے قلم چلایا. آخر طاہر الپادری کے فتنے پر تاج شریعت کا قلم کیوں چلا؟ کسی کا قدم بھٹکا, تاج شریعت کا قلم کیوں چلا؟ کسی بدعقیدہ کے لیے. اور اگر تاج شریعت کا تجدیدی کارنامہ دیکھنا ہے تو سلح کلیت کا رد ہے تاج شریعت نے کیا ہے. حضور تاج شریعت نے کسی سلح کلی کو کیوں نہیں چھوڑا؟ آدرا اعلی حضرت کی بشارت پر میرا امام آگے لکھتا ہے, قرآن پاک کے آگے ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد میں آپ کا یہ الفاظ ہے, آپ نے کہا الحمدللہ بچپن ہی سے آتا اللہ کی دشمنی عداوت میرے دل میں ہے. اور آگے فرمایا میرے بچوں کے بچوں کو آتا اللہ کی عداوت گھٹی میں پلا دی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, بہت اچھا حضرت, ماشاء اللہ. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ زندہ باد. اس کے کچھ لائن بعد اس صفحے میں ادھر ہے, اس کے آگے تاج شریعت کیا فرماتے معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ والا واقعہ ہے نا. قرآن نے کہا وکانا ابوہما صالحا, ان دونوں کا باپ نیک تھا. اعلیٰ حضرت نے اس میں فرمایا, کسی نے 40 کی روایت کی ہے, مگر اعلیٰ حضرت نے کہا 14ویں پشت میں ایک دادا گزرے تھے ان کے, نیک تھے نیک. میں تو پدرم سلطان بود پر لوگ حملے کرتے ہیں, میں تو ان کا حملہ نہیں مانتا. توجہ ہے نا آپ کی. حضور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا وہ 14ویں پشت میں جو ایک پارسا اور نیک باپ گزرا تھا اس کا صدقہ مل گیا, اور حضرت خضر نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابھی تو میری تیسری ہی نسل ہے. علامہ رضا علی خان, علامہ نقی علی خان, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت. اور آگے فرمایا دیکھیے یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہتا. اب آئیے تاج شریعت کو دیکھیے. حضور حجت الاسلام مولانا ابراہیم رضا خان تاج شریعت 6ٹھی نسل ہے. ابھی تو اعلیٰ حضرت کے خاندان میں کہاں تک سلسلہ جاری رہے گا؟ اگر قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے وکانا ابوہما صالحا دیکھا جائے تب بھی تو 14 نسلوں میں ابھی 6 گئی ہے, 8 نسلیں تو اب بھی باقی ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے. اور میں نے کہا تھے میرے مرشد کا کمال دیکھ لے. حضور تاج شریعت اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو علامہ قرافی کہا کرتے تھے. استاد ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے, شکریہ. علامہ قرافی, ہم نے کہا مرشد کہتے ہیں علامہ قرافی. ایک وقت وہ آئے گا کہ بیٹے میں اس پوتے میں علامہ قرافی کے جلوے نظر آئیں گے. اور بتا دوں میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. کیا بات اور ہے. یہاں میرے قاری شرف الدین صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے ان کی تعلیم کا آغاز کیا. سبحان اللہ. انہوں نے پڑھانا شروع کیا. ان سے پوچھئے جب یہ پڑھانے جاتے تھے, حضور تاج شریعت کا معاملہ یہ تھا, روز پوچھتے تھے کہ بھیا نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, اور پھر کہتے تھے مزے کی باتیں کچھ کی ہے کہ نہیں کی ہے. اور حضرت سفر پر اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ اپنے پوتے کو گود میں بٹھا کے پیار نہیں کر لیا کرتے تھے. اور کہتے تھے علامہ قرافی ہیں. ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں, ان کے بہت سی باتیں ایسی ہیں. ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں, قاری شرف الدین صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں, اور ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھتا ہے سادسہ میں, اس کا نام محمد حسن, یہ جودھ پور کا رہنے والا ہے. پچھلی سال حضور تاج شریعت نے جب الفردہ لکھی تھی تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, حضرت کی کرم نوازی یہ تھی کہ چھوٹوں کو بلا کر بھی اپنے مقالے دیتے تھے, کہتے تھے کتابیں دیکھو.
اس کے بعد حضرت نے مجھے 3 بار بلوایا اور کہا الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ، تو پڑھائے گا تو پڑھائے گا تو پڑھائے گا۔ فقیر اس کو پڑھاتا بھی ہے، جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے پڑھاتا ہے۔ میں وہی کتاب پڑھا رہا تھا، بات چل گئی خاندان اعلیٰ حضرت کی۔ اس کے بعد میں معاملہ کیا ہوا، حسن کہنے لگا حضرت اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ میں نے کہا بولو بولو۔ کہنے لگا حضرت ایک بار میں تاج شریعت کی بارگاہ میں کلونجی لے کر گیا، شہد لے کر گیا۔ میں نے کہا ابا سے دم کرا لوں گا۔ حضور تاج شریعت سے دم کرانا چاہتا تھا کہ حسام میاں جو عزت میاں کے بیٹے ہیں، ابھی اعدادیہ پڑھ رہے ہیں، 8-9 سال کی عمر ہے، وہ انہوں نے کیا کیا، تھیلی چھین لی۔ چھیننے کے بعد کہا دم نہیں کرانے دوں گا۔ یہ پریشان ہو گئے آخر کیوں نہیں دم کرانے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد تاج شریعت کے جانے کا وقت ہو گیا، حضرت اپنا چشمہ بھول گئے۔ جب حضرت چشمہ بھولے تو یہ حسام میاں چشمہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، حضور تاج شریعت کو دیا۔ انہوں نے اپنی تھیلی اس بچے کو دے دی جو دم کرانے آیا تھا۔ اس نے کہا بھی اچھا موقع ہے، حضرت کھڑے ہیں، لاؤ دم کرا لیتا ہوں۔ پھر یہ بڑا، انہوں نے چشمہ دے کر پھر تھیلی چھین لی، اور تھیلی چھیننے کے بعد یہ کہتا ہے بھیا تم نے ہمیں دم نہیں کرانے دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اب اسے اس بچے کا سنو، اس کا جواب کیا تھا۔ وہ کہنے لگا مولانا حسن بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے دم ان چیزوں پر کرایا جاتا ہے جن کی فضیلتیں حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بچے کا جواب۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے کہا یار میں 22 سال سے اس لائن میں ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ، حضور تاج شریعت کے پوتے ہیں یہ۔ اور بولے یہ شہد اور کلونجی کی فضیلت اور اس کی شفا تو حدیث سے ثابت۔ واہ سبحان اللہ۔ ابھی انتقال کے بعد میں بیٹھا تھا، حضرت کے انتقال 20 کے بعد 20 دن گزرنے کے بعد میں گیا تو میں نے کہا بھیا میرا کیا ہوگا؟ تو معلوم ہے کیا کہنے لگے، وہ کرسیاں جو پڑی ہیں صوفہ ان میں سے بیچ میں تھوڑا خلا کیا، خلا کرنے کے بعد ایک تسبیح لائے تھے ساتھ میں نے کہا تسبیح لے کے آئے ہو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے آپ کو پتا نہیں اس پر ورد پڑھا جاتا ہے، وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ میرا کیا ہوگا آگے چل کے۔ تسبیح کو کھینچا علامہ شکیل صاحب اور اسی خانے کے دونوں کے بیچ میں جو گیپ کیا تھا، دونوں صوفہ اور کرسی کے بیچ، کرسی اور اسی تسبیح کو نیچے گرایا اور گرا کر کہنے لگے مرنے کے بعد سب کا یہی ہوگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مرنے کے بعد سب کو یہی دفن کر دیا جائے گا، قبر میں ایسے ہی ڈال دیا جائے گا جیسے تسبیح کو گرا دیا۔ اس کے آگے کا جملہ سننے، میں اس کا لالچی نہیں کہ میں اس لیے تعریف کروں تاکہ جامعۃ الرضا میں مجھے مدرس کی حیثیت سے رکھا جائے۔ میرا مرشد مجھ پر اتنی نگاہ کر گیا ہے کہ اگر حضور تاج شریعت کی نگاہ رہی تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ملتا رہے گا۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ عقیدت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ میرے مرشد نے مجھے عقیدت بھی سکھائی ہے اور حقیقت بھی سکھائی ہے۔ حضور تاج شریعت کا پوتا معلوم ہے کیا بولتے ہیں حسام میاں؟ کہتے ہیں اچھا تمہارا جنازہ بھی 3 دن رکھا جائے گا؟ سنیے گا۔ میں نے کہا بھیا میں کوئی تاج الشریعہ تھوڑی ہوں، یہی جملے تھے میرے۔ تو بولے او ہو سرکار کا جنازہ بھی تو 3 دن رکھا گیا تھا، سنت ثابت نہیں ہو گئی؟ کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ بولو بھائی زندہ باد زندہ باد۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی بشارت اب بھی چل رہی ہے، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، چلتی رہے گی، اچھا زندہ باد زندہ باد، چلتی رہے گی۔ حضور عزت میاں صاحب قبلہ کہتے ہیں ایک دن میرے یہاں 2 خادم آپس میں لڑ گئے اور ایک نے کفری کلمہ ایک کے بارے میں بول دیا۔ تو جب اس نے کہا کہ تو ایسا ہے تو وہ بچہ کیا بولا، دوسرا والا جس کے لیے کہا تھا چلو میں ایسا ہی صحیح، تو غلط ہو گیا نا۔ اب عزت میاں صاحب قبلہ کہتے ہیں وہ 2 بچے میرے پاس آئے، میں نے کہا بھائی آپ نے تو غلط بولا ہے، آپ توبہ کیجئے۔ حسام میاں کھڑے تھے، بولے ان سے بھی کروائیے توبہ، ان سے بھی کروائیے۔ عزت میاں نے کہا انہوں نے تو بولا ہے اس لیے کروا رہا ہوں، ان سے کیوں کرواؤں؟ کہنے لگے انہوں نے اپنے ایمان میں شک کر لیا جبھی تو ایسی بات ہوئی۔ کیا بات ہے، ارے واہ واہ، بھائی زندہ باد۔ میں کہتا ہوں تاج شریعت کو آج بھی عقیدت سے مان لو، میرا مرشد تمہیں روحانی پیشوا بھی بنائے گا، علمی عالم اور زبردست تمہیں مرکز عقیدت بھی بنائے گا، مرکز علم بھی بنا دے گا۔ بہت اچھا بھائی بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ فوٹو والا بھی حضرت، اب بات بہت ہے علامہ شکیل صاحب، جی بہت اچھا، واہ، علامہ شکیل صاحب بولتے رہیے حضرت، بولتے رہیے، واہ واہ زندہ باد۔ قاری صاحب تھوڑا سا کھڑے ہو کر چہرہ دکھا دیجیے۔ قاری شرف الدین صاحب کھڑے ہو جملہ جائیں، ہو گیا۔ استاد جامعۃ الرضا قاری شرف الدین صاحب کھڑے ہو گئے، کھڑے رہیے تھوڑا سا حضرت، قاری شرف الدین صاحب کھڑے ہو گئے۔ قاری شرف الدین صاحب یہ وہ استاد ہیں جنہوں نے حسام میاں کو سب سے پہلے پڑھانا شروع کیا۔
اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. مجھ سے زیادہ راز ان کے پاس ہے. یہ مجھ سے کہنے لگے ایک دن بھیا کے فوٹو کی سخت ضرورت تھی, وہ بھی فوٹو سائز, کون سا, پاسپورٹ سائز کی ضرورت تھی, جس کے لیے ہمارے علماء نے اجازت دی ہے. بھئی اپنے ڈاکومنٹس نہیں بنیں گے تو نیشنلٹی اور وطنیت کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے. قاری صاحب پڑھا رہے تھے, تقویٰ دیکھیے, قاری صاحب پڑھا رہے تھے, قاری صاحب بیٹھ جائیے. قاری صاحب پڑھا رہے تھے, وہ آیا فوٹوگرافر, کہا آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے, بولے نہیں کھنچواؤں گا. دوسری بار آیا, نہیں کھنچواؤں گا. تیسری بار آیا, نہیں کھنچواؤں گا. پھر قاری صاحب سے بولے اگر میں نے فوٹو کھنچوا لیا اور قیامت کے دن اللہ نے کہا روح ڈال تو ڈالوں گا کیسے؟ اللہ اکبر, اللہ آج تو شوق چل رہا ہے نا فوٹو کھنچوانے کا, جواز پہ فتوے دیے جا رہے ہیں. زندہ باد, میں زندہ نے باد. کہا کہ تاج شریعت کا عمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان کے پوتے سے آ کے سبق لے لو, سمجھ جاؤ گے کہ تاج شریعت کا گھرانہ کیا ہے, تاج شریعت کی اولاد کیسی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان تاج شریعت, فیضان تاج شریعت, حضور اسجد میاں صاحب قبلہ, حضور اسجد میاں صاحب قبلہ, حضور حسام میاں صاحب قبلہ, حضور حسام میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اور خانقاہوں میں تو عالموں پر بھروسہ کیا جاتا ہے, جانشینی ہوگی. لیکن ہمارا مرشد اسجد میاں کی شکل میں کوئی جاہل جانشین چھوڑ کر نہیں گیا. تاج شریعت کی موجودگی میں اسجد میاں نے درس دیا ہے. اور 11 مہینے میں, آج راز کی بات بتا دوں, اسجد میاں صاحب قبلہ ہوتے تو نہیں بتاتا, منہ پر تعریف کرنا اچھا نہیں ہوتا. حضور تاج شریعت 11 مہینے تک بیڈ ریسٹ پر رہے. مولانا عاشق صاحب سے کہو تو حلفیہ بیان دینے کو تیار. کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے ڈرائنگ روم میں ہی سوتے تھے. حضرت کا آخر وقت ایسا تھا 25 بار استنجی کے لیے جانا پڑتا تھا رات بھر میں. حضور اسجد میاں صاحب قبلہ بچوں کے پاس نہیں سوتے تھے, وہیں حضرت کی بارگاہ میں سوتے تھے. مولانا عاشق کہتے ہیں میں نے 11 مہینے میں یہ دیکھا جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی اسجد میاں صاحب کے ہاتھ میں وظیفے کی کتاب ہوتی تھی, ابا کی موجودگی میں مجاہدہ کرتے نظر آتے تھے. بات ہے بھائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا, واہ واہ واہ. ایک بات علامہ افضال صاحب قبلہ, آپ کا بیٹا ہے, حضرت کا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے. جیسی ایڈمٹ کرا وہ داخلے کر حضرت گئے تو مجھ سے کہنے لگے مولانا شہزاد صاحب آپ کی میں شاگردی میں دے رہا ہوں. میں نے کہا, میں نے دل میں سوچا کہ حضرت اتنا خیال اپنے بیٹے کا, تو کہنے لگے ہاں خیال تو ہے, میں سوچ رہا تھا. اور حضرت نے جواب, زبان اگر سے بند تھی, رجع جواب ہی ہے نا, کسی نے کچھ بولا بھی نہیں اور خاموشی میں سارا جواب دے دیا. میں نے اس سے ایک نتیجہ یہ نکالا کہ اگر باپ اور بیٹا اگر دنیا میں زندہ ہو تب بھی باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے, اور قبر میں جا کر تو تصرفات بڑھا دیے جاتے ہیں. فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد, اذا مات المومن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء, جب ایمان والا دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے, وہ جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی بولے باد برگ قرب مکانی و بود مکانی یکساں ہے, مرنے کے بعد دور و نزدیک سب برابر ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا جب ایک مومن کو اتنا تصرف دے دیا جاتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسجد نادان ہے, اسجد کے پاس علم نہیں. ہم چاہے مرکزیت کا اعلان کرتے, میں کہتا ہوں بریلی کل بھی مرکز تھا, آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت. بے شک, بے شک, حق ہے یہ, واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. اگر بات صحیح ہے سبحان تو اللہ, کرو. سبحان اللہ, بے شک. آپ حضرات کی ہے نا, ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان قائد ہے اللہ, ہمارے سبحان پاس. اللہ, واہ واہ واہ. ہمارے پاس قائد ہے. جی, میں کہتا ہوں اسجد میاں صاحب کے سامنے ایسے ویسے مفتی بیٹھ کے دیکھیں. ابھی شامی کا مسئلہ چلا تھا نا, حضرت نے مجھ سے کہا مولانا رک جانا, ایک عبارت دی, بولے عربی میں ہے یہ, سمجھو اس کو بتاؤ مجھے. اجماع کی بات چل رہی تھی فوٹو ہی کے تعلق سے. رات میں 2 بجے تک مجھے بٹھائے رہے اور اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ مجھے دکھایا, اور اس رسالے میں صاف لکھا تھا, اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہمارے
जो उलमा है जमाने के उलमा, उनके लिए उलमाए हुदा की पैरवी जरूरी, और उलमाए हुदा के लिए उलमाए मजहब की पैरवी जरूरी, और उलमाए मजहब जो है उनके लिए कुरान और हदीस है। आला हजरत ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई अपने जमाने के आलिमों की पैरवी को छोड़कर उससे ऊपर वाले आलिमों की तरफ चला जाए और जमाने के उलमा को छोड़ दे, तो आपने फरमाया वो अमीक कुएं में, और ब्रैकेट में लिखा है गहरे कुएं में जा गिरा। हमने कहा तुम्हें यह समझ में नहीं आता, हम काजी को नहीं मानते, नाइब काजी को नहीं मानते, हम फला को नहीं मानते। हमने कहा आला हजरत की तालीमात का दावा करने वालों, जरा आला हजरत की फतावा रज़विया को और मेरे इमाम की तालीमात को पढ़ो, तब समझ में आ जाएगा कि रब्बे कदीर का इतना बड़ा फजल है कि इस खानदान को अल्लाह ताला ने अल्लामा रजा अली खां से पहले हाथ में तलवार दी थी। तलवार के जरिए यह खानदान आला हजरत इस्लाम की हिफाजत कर रहा था, और उसके बाद जो अल्लामा रजा अली खां ने हाथ में कलम लिया है, और अब कयामत तक इंशाअल्लाह यह खानदान आला हजरत कलम के जरिए दीन की खिदमत करता रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जुमला और बता देता हूं, फतावे रज़विया आम करेंगे, दीन का काम करेंगे। ताजे शरीयत को छोड़कर तुम फतावे रज़विया समझाओ तो सही। ताजे शरीयत के पैरोकार बरेली के मानने वाले उलमा को छोड़कर फतावे रज़विया समझाओ तो सही। दावे करना आसान होता है, लेकिन मैदान अमल में आना बहुत दुश्वार होता है। बात यह चल रही थी, हुसाम मियां का मामला है। कारी साहब किबला, कारी साहब पढ़ाने जाते थे तो मालूम है कारी साहब से क्या कहते थे? ऐसे नहीं पढ़ूंगा, एक कुरान की तफसीर से कोई वाकया सुनाइए। इन्होंने एक दिन वाकया सुनाया, पुराना, बहुत पहले सुना चुके थे, उसके बाद सुना दिया तो बोले नहीं ये तो सुना चुके हैं। फिर इनसे बोले ये बताओ सूरह फातिहा को फातिहा क्यों कहते हैं? कारी साहब चक्कर में पड़ गए। होता हर सवाल का जवाब नहीं होता। एक दिन कहने लगे मैं नहीं पढ़ूंगा, तो बोले क्या करोगे? हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद बोले दरगाह आला हजरत पे चलिए। ले गए। रईस भाई को जानते होंगे जो दरगाह आला हजरत से बिल्कुल बूढ़े से बैठे रहते हैं। हाँ, हमारे मौलाना जाहिद साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वो गए, उनका मामूल यह है कि जब हुसाम मियां जाते हैं तो वो डलिया दे देते हैं फूलों की। उन्होंने फूलों की डलिया दे दी, और देने के बाद ये अंदर गए। कारी साहब किबला बैठे, इनसे पूछिए, कहते हैं मुझे आला हजरत सरकार मुफ्ती आदम दोनों के मजार के बीच में खड़ा कर दिया, और खड़ा करके बोले कारी साहब इन दिनों वहाबी सरकार के जिस्म को निकालकर कहीं ले जाना चाह रहे हैं और रोजे को तोड़ना चाहते हैं। आला हजरत से अर्ज कर दीजिए कि सरकार का रोजा महफूज रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। हरकत से बाद आता है, ये मुतव्वे जो है हरकत से बाद आता है, मुतव्वे हरकत से बाद आता है। उसके बाद मस्तूरात की कब्रों पर गए, खानदान आला हजरत के जो मस्तूरात है वहां जाकर के आपने फूल डाले, और फूल डालने में वहां एक औरत बैठी थी, चूंकि नाबालिग है, उसने मोहब्बत में हाथ पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कहा भैया हमारे लिए दुआ कर दो। हाथ छुड़ाकर बोले तुझे पता नहीं कि तुमसे हमारा पर्दा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या आला हजरत का वो वाकया याद नहीं आता? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या आला हजरत की वो करामत और तकवा हमें याद नहीं आता? मैं जिंदाबाद। खुद गवाह हूं, मैंने खुद देखा। ताजे शरीयत का अमल यह था, मेरा मुर्शिद हुजूर ताजे शरीयत जब भी मदरसे में आते थे, आज तो लोग पूरा मदरसा हड़प कर जाते हैं, लेकिन हुजूर ताजे शरीयत का अमल क्या था? हुजूर ताजे शरीयत जब आते थे पूछते थे नाश्ता किसकी तरफ से है? हम कहते थे हुजूर हमारी तरफ से, तो खा लेते थे। और अगर मदरसी की तरफ से होता तो थोड़ा सा गुरेज करते, वरना इसरार पर खा लेते और पूछते ये बताओ कितने में आया है? हम कहते इतने में आया है। चपरासी बोलता इतने में लाया हूं। तो हजरत घर जाकर अम्मी जान से कहते कि मदरसे में इतना खा लिया, इतने पैसे निकाल के मदरसे के फंड में जमा। अभी मियां का ही बता रहा हूं, यही अमल है अज़्ज़त मियां साहब का। मुत्तकी का बेटा अल्लाह चाहता है तो अक्सर यही होता है, मुत्तकी बन जाता है। मैं जुज़िया कुल्लिया बयान नहीं कर रहा। वाह वाह, जिंदाबाद। अज़्ज़त मियां साहब भी आज भी जाते हैं, नाश्ता करते हैं, अब्बा की रविश पर अमल करते हुए पूछते हैं कितना है? इतना है। कौन दे रहा है? हम लोग देते हैं। एक दिन हुसाम मियां भी गए, हुसाम मियां वहीं पढ़ रहे थे, मियां उसी दरमियान आ गए। आने के बाद कहने लगे नाश्ता करो भैया, नाश्ता करो। हुसाम मियां को सब भैया भैया कह के पुकारते हैं, चूंकि अब्बा यही कहते थे भैया, और अल्लामा कर्राफी ये बोला करते थे हजरत।
اور آج بھی دیکھیے مغرب کے بعد وہی بچہ تاج شریعت کا پوتا تسبیح لے کے وہاں پڑھتا ہے. ہم نے کہا یہ بچہ کسبی تو اس کے پاس کم آئے گا, وہ بھی اس کو بہت عطا کر دیا جائے گا, وہی بھی چیزیں بہت ملیں گی, رب کا انشاءاللہ کرم ہوگا. کہنے لگے آپ بھیا ناشتہ کر لو. حسام میاں بولے میں نہیں کروں گا. کہے کیوں نہیں کرو گے؟ کہنے لگے ابا نے منع کر دیا ہے مدرسے کا مت کھانا. آج بھی آتے ہیں مدرسے میں اپنا ٹفن خود لے کر کے آتے ہیں اور ہم بزد ہو جاتے ہیں, بھیا ہم بھی کھائیں گے تمہارا. نہیں میں نہیں کھانے دوں گا, بچپنے کھا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ بولے بھیا میں نہیں کھاؤں گا, میں نہیں کھاؤں گا, ابا نے منع کر دیا. عزت میاں صاحب نے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا بھیا جتنے کا ناشتہ آیا ہے اتنا دادی کو تمہاری امی کو جا کر دے دیں گے, وہ ڈال دیں گی. کہا تم کھا لو, اس کے بعد بھی میں نہیں کھاؤں گا. یہ تقویٰ کہاں سے آیا؟ ہاں 12 بجے انشاءاللہ الرحمن علماء مشائخ بزرگان دین ہمارے علماء فقہا سادات اکرام کے ہاتھوں رسم سجادگی انشاءاللہ ادا کی جائے گی. اس میں ہر ایک کو رہنا ہے. میرے مرشد گرامی کا جانشی جب اس بار کو اٹھائے گا تو انشاءاللہ اس کے صدقے میں ہمیں بھی جماعت اہل سنت کے بوجھ اٹھانے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ تاج شریعت کا روحانی فیض بھی مل جائے گا. بس میری گفتگو ہو گئی, اور بولو. جی بالکل, بہت اچھا حضرت, بولیے آپ. 1:40 کو کل شریف سرکار مفتی اعظم ہند کا ہوگا. بولیے, بہت اچھا مفتی صاحب. اور ایک بات بتا دوں آپ کو, شیروں کی بارگاہ میں رہنے والے گیدڑ بھی شیر ہو جاتے ہیں. جنگر من والا مسئلہ آیا تھا نا, ابھی مولانا زاہد صاحب نے بیان کیا. میں بتاتا ہوں یہ تقوی ہی کی دلیل ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ایسے کیسے ہوگا, مدرسے میں گران چھن جائے گی. حضرت نے کہا ایسے مدرسوں کا بند ہو جانا ہی بہتر ہے جہاں سے دین کی حفاظت نہ ہوتی ہو. یہی جملہ تھا, یہی جملہ تھا. ایسے مدرسوں کی کیا ضرورت کہ جہاں سے دین کی حفاظت نہ ہوتی ہو. سرکار نے اگر مدرسہ صفہ قائم کیا تھا تو صدیق اکبر جیسا شاگرد عطا کرنے کے بعد مانعین زکات کے خلاف لڑنے والا ایک متقی پرہیزگار عطا کر دیا تھا. کیا ضرورت. اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے چپکے کرائی اور کرا کے بھیج دیا. ابھی اس بار ہمارا مدرسہ بفضل تعالی اس اعتبار سے ممتاز ہے, قیامت تک جامعۃ الرضا میں کوئی ہم پر زور نہیں ڈال سکتا کہ آپ راشٹریہ گان پڑھو. الحمدللہ ہم نے یہی پڑھا تھا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اس کو لکھ دیا گیا تحریری طور پر. اب غور کریں, جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر مرشد گرامی کے فتوے کو نہیں مانتے, وہاں صورتیں نکال دیتے ہیں. تاج شریعت نے کہا تھا کم سے کم درجہ حرام کا ہے, کم سے کم حرام کار تو حرام تو ہے نا, حرام کاری سے بچو. تو کہتے ہیں یہاں بھی تحقیق ہے, یہاں بھی تحقیق ہے. ہم نے کہا جہاں پر تمہارا بس چلے وہاں تحقیق کا نام دام دیکھ کر اب تمہاری عزیمت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اگر عزیمت کی بات آ جائے تو عزیمت پہ بھی تو عمل کر لینا چاہیے. علماء کا حصہ تو عزیمت پر عمل کرنا ہے کہ نہیں. علماء اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. بہرحال بات یہ کہہ رہا تھا, حضور تاج شریعت کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جنگر من کے خلاف تم بیان دے دو. حضور تاج شریعت کے بیٹے نے بیان دے دیا. میں نے سنا بہت سے مفتیوں نے کہا کیا ضرورت تھی عزت میاں کو یہ بیان دینے کی, خاموش رہتے. ہم نے کہا خاموش کیسے رہے گا, یہ عزت میاں اسی مفتی اعظم کا پوتا ہے کہ جس نے نسبندی کے خلاف حکومت کے مخالف آ کر یہ بتا دیا تھا جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں وہ دنیا سے نہیں ڈرتے بس اسلام کی پاسداری کیا کرتے. زندہ باد, بہت اچھا حضرت, سبحان اللہ. بات سمجھ گئے آپ. انہوں نے اشارہ کیا تھا, میں بھی اشارہ کر دوں. سرکار مفتی اعظم کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر اگر کوئی گورنمنٹ کے خلاف آیا تھا تو وہ کسی اور خانقاہ کا بیٹا نہیں تھا, اعلی حضرت کا ثبوت عزت میاں تھا. بے شک بے شک, واہ. سمجھ گیا عزت میاں صاحب کی بلا. اور معلوم ہے ان دنوں ایک غیر مسلم گیٹ کیپر تھا, گیٹ پر بیٹھتا تھا. میں نکل رہا تھا باہر, حضرت میں نے دیکھا کہ وہاں پولیس کھڑی ہوئی ہے اور وہ چری بھی آئے ہیں.
مسجد میں مدرسے کے اندر انٹری کرنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ جبکہ اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے چری چری کو قریب کر لیا تھا. اس کے بعد میں کیا نتیجہ ہوا، چری کا مفہوم کس طریقے سے صادق آیا وہی بہتر جان سکتے ہیں. بہرحال ہوا یہ، وہ کہنے لگا دروازہ کھولے. ایسو بھی کھڑا ہے، پولیس تھانے کا انچارج بھی کھڑا ہوا ہے، وہ سی بی گنج کا انچارج بھی کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے دروازہ کھولیے. معلوم ہے وہ گیٹ کیپر غیر مسلم تھا. اس سے کہنے لگا اگر تو نے دروازہ نہیں کھولا تو میں تجھے دیکھ لوں گا. اس نے معلوم ہے کیا کہا، انہوں نے کہا میرے مالک کا آرڈر نہیں ہے، دروازہ نہیں کھولوں گا. تجھے دیکھنا ہے تو یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے دیکھ لینا. لیکن یہاں صورتیں نکالی جا رہی ہیں، صورتیں نکالی جا رہی ہیں. تسلط اگر دیکھنا ہے تو تاج شریعت کے بیٹے میں دیکھو، تاج شریعت کی ذات میں دیکھو، خاندان اعلی حضرت میں دیکھو. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائے علماء کرام بھی. حضرت احسن میاں صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے. خانقاہ رضویہ کے سجادہ نشین علامہ احسن رضا خان صاحب کی آمد ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، سجادہ نشین خانقاہ رضویہ علامہ احسن رضا خان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. حضرت کی آمد ہو گئی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت علامہ شہزاد کی بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے. سبحان. اور آج اس عرس چہلم میں، اس عرس چہلم میں پوری دنیا سنیت سے آنے والے بڑے بڑے خطبہ علماء تشریف فرما ہیں. تشریف رکھیں. بہت اچھا، ماشاء اللہ. ابھی 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 بس بس خانقاہ رضویہ حضور بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے ذرا، جلدی سے بیٹھ جائیں. اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. کا دیدار کریں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی میری گفتگو ختم ہو جائے. بیٹھ جائیں سارے لوگ. سبحان اللہ، سبحان. ہمارے جو علماء کرام ادھر تشریف فرمائے کھڑے ہو رہے ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ جلدی بیٹھ جائیے، تھوڑا سا ماحول بنا لیجیے. اور بتا دوں علامہ فخر الدین صاحب فخر کلام سے نوازیے اور گفتگو کو سماعت کر لیجیے. ابھی ماضی قریب میں ایک مسئلہ اور اٹھا، لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ندا والا مسئلہ. ندا والا مسئلہ ایک ابھی ہمارے قمر غنی عثمانی صاحب ہیں، کل میرے پاس فون آیا، بولے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ تاج شریعت نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا. کیا بات. میں نے کہا اچھا. بولے کیسے؟ بولے دیکھو علامہ خادم حسین رضوی جو ہے پاکستان میں، وہ بیٹھ کر کے دھرنے دے رہے ہیں. میں نے کہا خالی دھرنے دینا ہی ختم نبوت کی اگر خدمت ہے تو اس کی صورت تو پھر بہت سے علماء نکل جائیں گے. اور علامہ خادم حسین رضوی نے تو خود اعتراف کیا ہے کہ اگر میں رضوی لکھتا ہوں، مجھے فیض ملا ہے اور میں خلیفہ ہوں تو وہ بھی تاج شریعت کا. ندا والا جب مسئلہ آیا، مفتی صاحب یہاں بیٹھے. مفتی صاحب آپ بھی ہیں، آپ ہی سر فہرست تھے ندا والے مسئلے میں. مفتی صاحب قبلہ نے اپنے حساب سے جو فتویٰ دیا، بہت سے لوگوں نے پیچھا چھڑا لیا، کہنے لگے صاحب آگے بڑھا کر یہاں کے جامع مسجد کے امام ہیں مولانا حضور محدث کبیر، شہزادہ صدر شریعت حضور محدث کبیر، حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہاں سے نعرے لگا رہے ہیں؟ قاضی القضات فلم کا پھر کوئی فرق. اے مولانا اب بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. اس کے بعد میں ہوا یہ استفتاء مفتی خورشید صاحب نے کیا اور جواب ہمارے مرکزی دارالفتاء کے سینئر مفتی
علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ نے دیا، اخبار میں چھپ گیا، ندا کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے، وہ تو اخبار کی سرخیاں بنی ہوئی ہے، اس کو تو چاہیے، وہ نام و نبوت جھوٹی شہرت میں لگی تھی، مگر ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے شریعت کے حساب سے فتویٰ دے دیا۔ اب اس کے بعد ایک تہلکہ مچ گیا، ان کے پاس آ گئے کون صحافی، ان سے انٹرویو لینے کے لیے حضور اسد میاں صاحب قبلہ بھی موجود ہے، اور ان کے ساتھ مفتی خورشید صاحب کو بھی گھیر لیا گیا۔ صحافیوں نے کہا کہ بتائیے آپ نے فتویٰ کیسے دیا ہے، آپ کیسے فتویٰ دے دیتے ہیں؟ ان دنوں جمعرات کا دن تھا، میں اس وقت چھٹی پر تھا، اتنے میں جناب سلمان حسن خان کا فون آتا ہے جو حضور عزت میاں صاحب کے بڑے داماد ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا جلدی آئیے دارالفتہ میں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وہاں پر الپ سنکھیک ادھیکاری آئے ہیں اور وہ میاں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آئیے کچھ جواب دینا ہے۔ مفتی خورشید صاحب کو بھی بلایا گیا، حضور عزت میاں صاحب قبلہ۔ اب ندا کا مسئلہ اٹھائے کوئی، ندا کا مسئلہ کوئی کہیں سے اٹھے، مگر جواب آج بھی تاج شریعت کا بیٹا دے رہا ہے، حضور عزت میاں صاحب قبلہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس نے ایک سوال کیا، کہنے لگی وہ لیڈی تھی اور ایک ساتھ میں مرد تھا، وہ دونوں مل کر کہنے لگے یہ بتائیے آپ نے ندا کے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ تو میاں نے بڑا پیارا جواب دیا۔